نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى ولذكر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان میں سے ہر اور کامیاب ہو سکیں۔ نماز کی ضرورت اور اہمیت مسلم ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، اسی طرح احیاء دین کے لیے اور اشاعت دین کے لیے جد و جہد اور کوشش، جس کو دعوت کا نام دیا جاتا ہے یا جہاد کا نام دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہیں جن سے کسی مسلمان کو کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ بیمار ہو تب بھی اس کو فرائض کو پورا کرنا ہے، صحت مند ہو تب بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ ہاں، اس کی شرائط ضرور ہیں، زکوٰۃ کی شرائط ہیں اور حج کی شرائط ہیں، لیکن ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے شرط اول ہے۔ لیکن دین کا ایک حکم ایسا ہے کہ جس حکم کو پورا کرنے سے ان تمام احکام کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ بندے میں استعداد پیدا کر دیتے ہیں۔ جب انسان اس حکم کو پورا کر لیتا ہے تو ان تمام احکام پر چلنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اس کا حوصلہ اور ہمت حاصل ہو جاتی ہے، اور ان تمام اعمال میں جان آ جاتی ہے۔ اگر وہ حکم پورا نہ ہو تو یہ فرائض بے جان سے رہتے ہیں۔ نماز پڑھتا تو ہے لیکن وہ بے جان رہتی ہے، زکوٰۃ دیتا تو ہے لیکن بوجھ بن جاتی ہے، روزے رکھتا تو ہے لیکن بجائے تقویٰ پیدا ہونے کے اس کے لیے روزے بوجھ اور مصیبت بن جاتے ہیں، اور رمضان کے دن ہی گنتا رہتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، روزے رکھنے پڑ رہے ہیں، بھائی کتنے روزے باقی رہ گئے۔ اور اگر وہ حکم پورا نہ ہو تو حج کرنا اس کے لیے ایک لذت کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، ایک پریشانی بن جاتی ہے کہ بس جلدی سے یہ فرض پورا ہو اور میں چھٹکارا پاؤں۔ لیکن وہ حکم اگر زندہ ہو جائے، وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ ایسا بنیادی حکم ہے، اگر وہ زندہ ہو جائے تو نماز بوجھ نہیں، نماز باعث لذت اور باعث راحت بن جاتی ہے۔ نماز اس کے لیے دنیا کی لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے۔ اگر وہ حکم زندہ ہو تو اللہ کے نام پہ مال لٹاتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے۔ اگر وہ حکم زندہ ہو جائے تو اللہ کے گھر کے پھیرے لگانا اس کی آرزو بن جاتا ہے، اس کا ارمان بن جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے بس خدا مجھے توفیق دے تو ہر مہینے، ہر ہفتے، ایک ساتھی نے مجھے کہا آپ دعا کریں اللہ ہر ہفتے مجھے حرمین بلائے۔ میں نے کہا آپ بڑی دعا کر رہے ہیں یار، اتنی بھاری دعا تو نہ کریں، ہر ہفتے حرمین شریفین جائیں، یہاں رہ کے کام کریں، کبھی کبھی وہاں بھی زیارت کے لیے چلے جایا کریں۔ تو جب انسان وہ حکم
جو عرض کرنے لگا ہوں وہ پورا کرتا ہے تو بیت اللہ کے لیے بیت اللہ جانا اس کی آرزو بن جاتا ہے، اور بیت اللہ کے طواف میں تھک کر چور ہو جانا. اب تو اوپر طواف کرنا پڑتا ہے نا، اوپر والا طواف، تو اوپر والا طواف اگر 7 چکر لگا جائیں تو ایسے جیسے یہاں سے آپ بٹشا جائیں یا کھنڈو جائیں، اتنا بڑا طواف بن جاتا ہے. اگر اوپر طواف کیا جائے تو ایسے جیسے حالہ سے کھنڈو چلے گئے، بٹشا چلے گئے، اتنا بڑا طواف بن جاتا ہے. لیکن یہ ایک نہیں، ایسے کئی طواف کرنا اس کی آرزو بن جاتا ہے. اس کی ٹانگیں تھک کے چور ہو جائیں پھر بھی کہتا ہے دو چار پھیرے اور لگا لوں، شاید ملتزم کے قریب کوئی جگہ مل جائے، شاید حجر اسود کا سامنا ہو جائے. یہ اس کی آرزو بن جاتا ہے جب وہ حکم انسان پورا کر لیتا ہے. اور جب وہ حکم پورا کر لیتا ہے تو اس کو لوگوں کے پیچھے پھرنا اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا اور لوگوں کو دین کی بات سنانا اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنا اور ان کے تانے اور ان کی ملامت برداشت کرنا، یہ اس کے لیے ایک لذیذ ترین عمل بن جاتا ہے جب وہ اس حکم کو پورا کرتا ہے. اور وہ حکم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ حکم بہت آسان ہے. بیمار بھی کر سکتا ہے، صحت مند بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کو یاد کرنا. وہ حکم کون سا ہے بھائی؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کرنا ایک ایسا کشتہ ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے اندر ایسا جذبہ پھونک دیتا ہے، ایسا جذبہ بھر دیتا ہے کہ انسان اللہ پاک پہ جان دینے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. اللہ پاک پہ مر مٹنا اس کی آرزو بن جاتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. یہ مولانا الیاس صاحب کے استاد ہیں، اور مولانا الیاس صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے بیعت ہونے کے لیے کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بیعت ہو جائیں. چنانچہ مولانا الیاس صاحب انہی سے بیعت ہوئے، پھر انہی کے خلیفہ ہوئے. لیکن ان سے پہلے حضرت شیخ الہند کی خدمت میں تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، انہوں نے ساری زندگی بہت تکلیفوں میں گزاری. انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے وہ علم بردار تھے، تو انگریز نے بہت تکلیفیں دیں ان کو مالٹا جیل میں لے جایا گیا. بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے مالٹا، ایک جزیرہ ہے، وہاں ان کو لے جایا گیا. ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے شاگرد تھے. حضرت شیخ الہند اس وقت مدینے میں تھے، تو جو شریف مکہ تھا، شریف مکہ یعنی جو مدینے کا گورنر تھا، اس کو اعتماد میں لے کر انگریزوں نے ان کو پکڑوایا اور گرفتار کروایا. تو چونکہ وہاں سے گرفتار ہوئے، اور مولانا حسین احمد مدنی جو ان کے شاگرد رشید تھے وہ بھی وہیں رہتے تھے، مدینے میں ہی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ انگریز میرے استاد کو گرفتار کر کے مالٹا لے جا رہا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی میرے استاد کو میں اکیلے جانے نہیں دوں گا، تو مجھے بھی ساتھ گرفتار کرو اور مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ میں اپنے استاد کی جیل میں خدمت کروں اور دعائیں لوں. چنانچہ اپنی گرفتاری انہوں نے خود پیش کی اور مالٹا لے جائے گئے، اور وہاں بڑی تکلیفوں میں ان کو رکھا گیا. مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پیٹھ پہ نشان تھے. حضرت مدنی سے پوچھا گیا کہ حضرت شیخ الہند کی پیٹھ پہ نشان کیوں ہیں؟ کہ جب ہم مالٹا میں تھے تو انگریز ان کو تہہ خانے میں لے جاتے تھے اور لوہے کو ان کے جسم کو داغ دیتے تھے اور کہتے تھے تم انگریز کی دشمنی چھوڑ دو، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں. تو حضرت شیخ الہند فرماتے تھے میری کھال تو ادھڑ سکتی ہے
اور میرا جسم تو پگھل سکتا ہے لیکن میں انگریز کی دشمنی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ انگریز میرے نبی کا دشمن ہے، انگریز میرے نبی کے دین کا دشمن ہے، انگریز میری نسلوں کا دشمن ہے، اس لیے میں اس کی دشمنی نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ اچھا، پھر بعد میں اللہ نے ان کو رہائی دی، واپس تشریف لائے، اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو یہ لیٹے ہوئے تھے، بے ہوشی کی کیفیت تھی۔ اچانک انہوں نے آنکھ کھولی اور 3 دفعہ زور سے کہا اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام لیا، اور اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر لیں اور چہرے پر اداسی چھا گئی، پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ جب چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے تو جو پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرت کے شاگردوں میں سے ہی شاید تھے، انہوں نے پوچھا حضرت آپ موت سے گھبرا رہے ہیں کیا؟ آپ پریشان سے لگ رہے ہیں، اداس سے لگ رہے ہیں، تو کیا موت سے گھبرا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں، موت سے نہیں گھبرا رہا، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دل کی یہ آرزو اور ارمان تھا کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، سر کہیں اور ہو اور دھڑ کہیں اور ہو، ہائے افسوس آج بستر پہ مر رہا ہوں۔ اس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اللہ کے پاس صحیح سلامت کیوں جا رہا ہوں، اللہ کے پاس صحیح سلامت کیوں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، اس کی یہ تفصیل جو بظاہر بنتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے سامنے جب جاؤں تو اللہ کہیں میرا دین تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا اور تیرا جسم صحیح سلامت ہے۔ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے ہاتھوں تو ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوا؟ جب انسان وہ عمل کرتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے کہ دل میں اللہ بس جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے دین پہ چلنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے خواہش کو پورا کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کی تعیین فرمائی ہے۔ نماز 5، روزے 1 مہینہ، زکوٰۃ 40واں حصہ، حج زندگی میں 1 دفعہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی کوئی حد مقرر فرمائی نہیں، جتنا چاہو کرو، جتنا کرو گے اتنی طاقت آئے گی، جتنا کرو گے اتنی طاقت آئے گی، جتنا کرو گے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی کوئی تعیین نہیں فرمائی، ہاں اتنا ضرور فرمایا ہے بہت کرو، بہت کرو۔ کہتے ہیں نا آج بہت کھانا کھا لیا ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، آنکھیں نہیں کھل رہی، اتنا بہت کھانا کھا لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو۔ کتنا بہت؟ ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے۔ کتنا بہت؟ ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ساری دنیا کے امیر تھے، روزانہ 40,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے، اللہ 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 اللہ، 40,000 مرتبہ روز۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ 50,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ 10.5 لاکھ دفعہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کتنی دفعہ روزانہ؟ 10.5 لاکھ، 10,50,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کرو
اور کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ذکر کا حکم نہیں کیا، ہمیشہ زیادہ ذکر کا حکم دیا ہے، زیادہ ذکر کرو۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ پاک کا بہت ذکر کرتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ زیادہ ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے کے فضائل میں، ذکر کے فضائل میں ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کتاب لکھی ہے الوابل الصیب، یہ ذکر کے فضائل میں ہے۔ کتب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے فضائل ذکر۔ فضائل اعمال میں کئی کتابیں ہیں، حکایت صحابہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ یہ 7 کتابیں ہیں فضائل اعمال میں، ٹھیک ہے؟ کتنی کتابیں ہیں؟ 7 کتابیں۔ حکایت صحابہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، ان 6 کتابوں کے مقابلے میں ایک فضائل ذکر سب سے موٹی ہے۔ اور فضائل قرآن، اس کے صفحات ہیں تقریباً 185۔ کتنے؟ فضائل نماز، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سارے دین کو ڈھا دیا۔ اس کے کل صفحات ہیں 96۔ کتنے؟ 96۔ فضائل تبلیغ، جو اس امت کا خاصہ، اس امت کا تمغہ امتیاز، اس امت کی خصوصی ذمہ داری، اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ، اس کے کل صفحات ہیں 40۔ کتنے صفحات ہیں؟ فضائل رمضان، بنیادی فریضوں میں سے ایک فریضہ، اس کے ٹوٹل صفحات ہیں 52۔ کتنے؟ 52۔ 68 اس کے صفحات ہیں 68۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، مسلمانوں کا آخر بنیادی مرض کیا ہے جس کی امت مسلمہ پستی کا شکار ہو گئی ہے، اس کے صفحات ہیں ٹوٹل 27۔ فضائل ذکر، اس کے صفحات ہیں 208۔ کتنے ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ حضرت شیخ نے بتا دیا کہ سارے دین پر چلنے کے لیے اگر آپ کثرت سے ذکر کریں گے تو چل پائیں گے، کثرت سے ذکر نہیں کریں گے تو اگر چلیں گے بھی تو غفلت کے ساتھ، آپ کا دین بے جان رہے گا، آپ کا دین بے مزہ رہے گا، آپ کا دین بے اثر رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھی کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کی بات کا نور ہی اور ہوتا ہے، اور جو ہر وقت ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی گپیں لگاتے رہتے ہیں اور غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی بات کا اثر اور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیشہ کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، کثرت سے، کثیر، بہت ذکر کرو، تھوڑا نہیں۔ البتہ منافقین کے بارے میں فرمایا ہے ذکر کرتے ہیں منافقین بھی، لیکن تھوڑا کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ بیچارے ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے ہیں لیکن بیچارے سستی، نماز میں سستی کرتے ہیں، فسفسی نمازیں پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هؤلاء وَلَا إِلَٰهَ هؤلاء، یہ لوگ ڈگمگاتے رہتے ہیں
کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر تھوڑا کرتے ہیں. اگر یہ ذکر زیادہ کرتے تو حق راستے پہ اللہ تعالیٰ ان کو جما دیتا. تو اس لیے ہم سب کو اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں. اور دیکھیں ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں. ذکر کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے. ایک ہے ذکر زبان سے کرنا، اور ایک ہے ذکر زبان کو ہلائے بغیر دل ہی دل میں کرنا. یہ دونوں ذکر ہمارے بڑوں نے کیے ہیں، اور یہ دونوں ذکر اکابر سے ثابت ہیں، اور یہ دونوں ذکر احادیث میں وارد ہیں. لیکن ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو دل والا ذکر زبان والے ذکر سے افضل ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ذکر خفی ذکر جلی سے 70 گنا افضل ہے. 70 گنا افضل ہے. یعنی اس کی وضاحت یوں سمجھیں، آپ 70 منٹ ذکر جلی کریں اور 1 منٹ ذکر خفی کریں تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. کتنا بڑا فرق ہو گیا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، بہت سے ساتھی ایسے کہتے ہیں کہ جی ذکر قلبی میں دھیان نہیں جمتا، یعنی مراقبے میں دھیان نہیں جمتا. آپ ہمیں زبان والا ذکر بتا دیں. لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ کہنا ہے آپ یہ بتا دیں، ہم وہ کر لیا کریں گے. یہ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس خیال میں کہ دل اللہ اللہ کرے، تو کرتا ہی نہیں. اب کیا کریں ہم؟ ہتھوڑا تو ہے نہیں کہ مار کے اس کو اللہ اللہ کروائیں، کرتا ہی نہیں. اب کیا کریں ہم؟ بہت سے ساتھی ایسے کہتے ہیں. تو یہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ نفس بڑا عیار ہے، نفس بڑا دھوکے باز ہے. وہ کہتا ہے ایسا ذکر لو جو گناہوں کے ساتھ بھی ہو سکے. اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے سمجھنے کی اور آپ کو بھی، کہ ذکر لسانی گناہوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، لیکن ذکر قلبی یہ گناہوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. آپ گناہ کریں گے، ذکر قلبی چھن جائے گا. آپ بیٹھیں گے، بیٹھا نہیں جائے گا. گردن جھکائیں گے، جھکائی نہیں جائے گی. دل کی طرف توجہ کریں گے، دھیان ہی نہیں جمے گا. تو ذکر خفی کیوں بھاری لگتا ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور ذکر لسانی کیوں آسان لگتا ہے؟ کہ بد نظری بھی کرتے رہو، سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھو، دونوں کام جمع ہو جاتے ہیں. بد نظری بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لو. بد نظری بھی کرتے رہو اور الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لو. یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوں گی کہ آپ کی نگاہ بھی آوارہ ہو اور آپ کا دل بھی کہہ رہا ہو اللہ اللہ اللہ. یہ کبھی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے اس خبیث نفس کی ہم نے ماننی نہیں ہے، ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، اپنی زبان کو فضول بولنے سے بچانا ہے. یہ جو ہم 6 کام عرض کرتے ہیں نا، ان میں سے صرف ایک کرنے کا نہیں ہے، 6 کے 6 کرنے کے. جو ساتھی اعمال کی کارگزاری سناتے ہیں نا، اگر میں ان کی گنتی کروں نا تو 100 میں سے 95 یہ کارگزاری سناتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، درود شریف بھی ہو جاتا ہے، استغفار بھی ہو جاتا ہے. بس مراقبے میں ذرا کمی ہے، اس کے لیے کوئی دعا کر دیں. مراقبے میں ذرا کمی ہے. بھئی مراقبے میں کیوں کمی ہے؟ مراقبے میں آپ کو دکان کو تالا لگانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو آسمان پہ چڑھنا پڑے گا. صرف سر ہی کو تو جھکانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے مراقبے میں؟ سر ہی کو تو جھکانا ہے نا. کون سا آپ نے پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکنا ہے؟ صرف سر ہی کو تو جھکانا ہے. لیکن سر جھکانے کے بعد مزہ اسے آتا ہے، مزہ مقصود نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، مزہ مقصود نہیں ہے. لیکن سر جھکانے کے بعد اللہ پاک کی یاد وہ محسوس کرتا ہے جو سر جھکانے کے علاوہ بھی اپنی نگاہوں کو، زبان کو، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں.
یہ لازمی بات ہے۔ جو نگاہوں کو پاک رکھے گا، زبان کو پاک رکھے گا، شرمگاہ کو پاک رکھے گا، جب وہ سر کو جھکائے گا تو اس کا دل اللہ پاک کی طرف بہت کھنچے گا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب انسان سر جھکا لیتا ہے اسے اللہ کی تجلیاں محسوس ہوتی ہیں، اللہ کی یاد اسے محسوس ہوتی ہے، اللہ پاک کے انوارات اسے محسوس ہوتے ہیں جب آدمی سر جھکاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور تھوڑا نہیں بلکہ کتنا ذکر کرنا ہے؟ بہت ذکر کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے۔ اور ذکر کثیر سے مراد 500 والی تسبیح نہیں پھیرنی یا 1000 والی تسبیح نہیں پھیرنی، بلکہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھنا ہے۔ ہتھ کارول اور دل حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب۔ میرے محبوب جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میرا محبوب میرے دل سے کبھی غائب ہی نہیں ہوتا۔ بے شک میرا محبوب میرے جسم اور میری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن میرے دل سے تو اوجھل نہیں ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ میاں آپ کیسے ہیں یہ تو بے شک سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تو ہے، اور سب سے بڑا ہے، اور سب سے اچھا ہے، اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہر وقت جو ہی موقع ملے نا۔ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہر نماز کے ساتھ 8-10 منٹ 15-20 منٹ مراقبہ کریں، یا کم از کم صبح شام 15-20 منٹ مراقبہ کریں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب کبھی موقع ملے نا، سر جھکا کے بیٹھ جائیں۔ آپ مسجد میں آئیں، ابھی نماز میں 1 منٹ ہے، سر جھکا کے بیٹھ جائیں۔ آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، دل پہ توجہ رکھیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی گاہک نہیں ہے، دل پہ توجہ رکھیں۔ آپ نے بیوی سے کہا بیگم کھانا لاؤ، وہ کھانا لینے گئیں، جب تک وہ کچن میں داخل ہو پلیٹوں میں سالن ڈالے اور ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالے اور آپ کے لیے پانی کا گلاس بھرے، تب تک آپ سر جھکا کے بیٹھ جائیں اللہ کی یاد میں۔ یعنی ایسے محسوس ہو کہ جیسے آپ موقع کی تلاش میں ہیں، کہ کوئی موقع ملے اور میں اللہ سے اپنا رابطہ قائم کروں، کوئی موقع ملے تاکہ میں اللہ کو ایک دم کال ملاؤں۔ جن کو کسی سے یاری ہو جاتی ہے، جن کو کسی سے دلی محبت اور عشق ہو جاتا ہے، تو موبائل ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، ہر وقت میسیج کا انتظار رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ابھی کال ملاؤں اور تھوڑی سی آواز سن لوں۔ حرام محبتوں کا یہ حال ہے، تو اللہ سے محبت کے کیا کہنے، جس میں سکون ہی سکون ہے۔ تو اس لیے اس کا ہم مزاج بنائیں۔ یہ جو ہم جمع ہوئے نا، یہ ان اعمال کا مزاج بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مزاج بن جائے کہ ہر وقت دل اللہ پاک کے ساتھ جڑا رہے اور اٹکا رہے، اللہ سے دل غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، میرے نبی غافلوں میں سے نہ ہونا، غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی ہر وقت دل میری یاد میں لگا رہے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، جو آدمی کثرت سے ذکر کرے گا نا، اسی کو ہر وقت یہ کیفیت حاصل ہوگی، اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے، ہر وقت یہ کیفیت رہے، یہ اسی کو حاصل ہوگی جو کثرت سے ذکر کرے گا، ذکر کثیر کرے گا، اس کو یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ تو آپ سارے کے سارے اور میں بھی اللہ کے ذکر کو اپنی گھٹی بنا دیں۔ اللہ کے ذکر کو کیا بنا لیں بھائی، وہ سب بتائیں، گھٹی بنا دیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مخدوم سرور نوح رحمۃ اللہ علیہ، یہاں حالہ میں ان کا مزار ہے۔
بہت بڑے اللہ والے تھے پہنچے ہوئے، 10ویں صدی کے مجدد تھے۔ 10ویں صدی کے کیا تھے؟ مجدد تھے، اور 10ویں صدی کے غوث تھے۔ زیادہ مشہور نہیں ہیں، لیکن بہرحال مشہور ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو اللہ سے تعلق ہے۔ اور بر صغیر میں سب سے پہلی قرآن کی تفسیر فارسی زبان میں بھی انہوں نے لکھی۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، بیٹی سے فرمایا بیٹا کھانا دو۔ بیٹی کھانا لینے گئیں، کھانا لیا، گرم کیا، تھوڑا سا ٹائم لگا، تب تک سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹی واپس آئیں کھانا لے کے، ابو کھانا آ گیا، تو ابا جان نے سر اٹھایا اور فرمایا بیٹی جب تک تو کھانا لائی تب تک میں نے عرش کے 6 چکر لگا لیے ہیں۔ کس کے 6 چکر لگا لیے ہیں؟ عرش کے 6 چکر لگا لیے ہیں۔ ابھی طواف پورا ہونے والا تھا کہ تو نے کھانا پیش کر دیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ دنیا کا کام بھی اللہ کی یاد کے ساتھ، اور دین کا کام بھی اللہ کی یاد کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں اس کو اللہ کی بات کہنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو فرما رہے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ، اے ہارون، میرے ذکر میں غفلت نہ برتنا، میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا، میرا ذکر کرتے جانا، میری یاد کے ساتھ جاؤ گے تمہاری بات کا اثر ہوگا، اور فرعون تم سے مرعوب ہو جائے گا، اور تمہاری بات کو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں ذکر میں غفلت نہ کرنا۔ ہارون علیہ السلام، نبی کا دل غافل ہو سکتا ہے اللہ سے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، ہارون کو علیہم السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، ان دونوں سے کہا تھا ذکر میں غفلت نہ برتنا۔ تو تم دکان پہ بیٹھے غافل ہو جاتے ہو؟ کیا کرتے ہو یہ تم دفتر میں بیٹھ کے مجھ سے غافل ہو جاتے ہو، تم بیان کرتے ہوئے غافل ہو جاتے ہو، تم میرا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے غافل ہو جاتے ہو، کیا کرتے ہو تم یہ؟ میں نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو بھیجتے ہوئے کہا تھا ذکر میں غفلت نہ کرنا، جبکہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے، دنیا کے سب سے بڑے کافر کا ان کو سامنا کرنا تھا، پھر بھی میں نے کہا میرا ذکر کرتے رہنا، غفلت نہ کرنا۔ تو تم مجھے کیوں بھول جاتے ہو بھائی؟ تم کیوں غفلت برتتے ہو میرے ذکر سے؟ یہ مطلب ہے اس آیت میں اس بات کے بتانے کا۔ تو اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی ہمیں ذکر میں غفلت نہیں برتنی۔ اہتمام کریں گے؟ اہتمام کریں گے؟ اس کے ساتھ آخری چھوٹی گزارش یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا ذکر کریں کہ اب آپ ذکر ہی کرتے رہیں۔ دفتر کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ مراقبے میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ مراقبہ کر رہے ہیں، مقامی گشت کا دن ہے، آپ مراقبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ جن اوقات میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں ان میں بیٹھ کے کریں، اور جب آپ کی کسی مصروفیت کا وقت آ جائے، دینی مصروفیت ہو یا دنیاوی مصروفیت ہو، تو بس پھر سر تو اٹھا لیں لیکن دل کا کنیکشن وہیں رکھیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مرنا ہے۔ اس کنیکشن کے ساتھ آپ گشت کریں، اس کنیکشن کے ساتھ آپ بیان کریں، اس کنیکشن کے ساتھ آپ دکان پہ بیٹھیں، اس کنیکشن کے ساتھ آپ مدرسے میں پڑھیں اور پڑھائیں، اس کنیکشن کے ساتھ آپ گاڑی چلائیں، اس کنیکشن کے ساتھ آپ موٹر سائیکل چلائیں۔ دیکھیں زندگی میں کتنا مزہ آ جاتا ہے، کتنا سکون آ جاتا ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کل سے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ، ہم نے تو تیرے دروازے پہ ڈیرے ڈال دیے تھے تاکہ ہم تجھے راضی کر سکیں، تاکہ ہم تجھے منا پائیں۔ اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ تو ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم تجھے منا پائے نہ منا پائے۔ اللہ، ہماری معافی، ہمیں معافی دے دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا کا پروانہ دے دے، ہمیں اپنی محبت دے دے۔ اللہ، اس سردی کے موسم میں، اس ٹھنڈ کے موسم میں، اے اللہ، یہ کتنے تیرے پیارے بندے پتہ نہیں کہاں سے دور دراز سے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے اے اللہ یہاں تشریف لائے، ساری رات تیرے گھر میں پڑے رہے، تیرے دروازے پہ پڑے رہے۔ اللہ، یوں اگر کسی دنیا کے انسان کے دروازے پہ بھی پڑا جائے تو اسے بھی رحم آ جائے، پیار آ جائے، اس کا دینے کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی وہ دینے پہ آمادہ ہو جائے۔ اللہ، تو سارے کریموں سے بڑا کریم ہے، سارے مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ دیکھ تو صحیح یہ بوڑھے اور جوان ساری رات تیرے در پہ ہی پڑے رہے، تیرے اے اللہ تیرے ڈیرے پہ، اے اللہ تیری چوکھٹ پہ اپنا سر ڈالے رہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اب تو ہم سب کو اپنی محبت دے ہی دے، اب تو ان دلوں کو منور کر ہی دے، اب تو اپنی معرفت دے ہی دے، اب تو دل کو دنیا سے پاک کر ہی دے، اب تو دل سے دنیا کو نکال ہی دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی محبت دے دے۔ اللہ، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، شیطان آڑے آ جاتا ہے۔ اللہ، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، نفس آڑے آ جاتا ہے، ہمارا ہر طرف پھیلا ہوا بے دینی اور بے حیائی کا ماحول اے اللہ ہمارے اور تیرے درمیان بہت بڑا پردہ اور بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اے مالک الملک، تو اپنی رحمت سے ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما، ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما، سچی محبت دے دے۔ اللہ، اپنی یاد دے دے، ذکر کثیر دے دے، ہم دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، دین میں ہوں، دین کے کام میں ہوں، دنیا کے کام میں ہوں، ہمارا دل تیری ذات کے ساتھ متعلق رہے، ہمارا دل تیری یاد سے آباد رہے۔ اپنے محبوب کے طفیل یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرما، ہمارے سارے ساتھیوں کو عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب دل تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تیرا دشمن آ کے مسلط ہو جاتا ہے، شیطان آ کے مسلط ہو جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل کو اپنی یاد سے کبھی خالی ہونے ہی نہ دے، شیطان کو کبھی مسلط ہونے کا موقع ہی نہ دے۔ اے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکنے والے خدا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے بچا، نفس کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس آنے رہنے بیٹھنے کو قبول فرما، اس میں وسعت عطا فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، گزشتہ رات پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں مچی ہیں، اے اللہ پتہ نہیں کتنا تجھے ناراض کرنے والوں نے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے چند گنے چنے بندے تیرے در پہ آ کے پڑے رہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری یہ آرزو ہے کہ ساری دنیا نے گزشتہ رات ہمارے آقا کو جو زخم دیے، اے اللہ تیرے ان بندوں کا یہیں پہ پڑے رہنا یہ ہمارے نبی کے زخموں کے لیے مرہم بنا دے، یہ ہمارے نبی کے زخموں کے لیے مرہم بنا دے، یہ ہمارے نبی کے ان گزشتہ رات پہنچے ہوئے زخموں کے لیے مرہم بنا دے۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، بارگاہ رسالت میں قبولیت کا شرف
شرف عطا فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ ہمارے شہر کی بے دینی ختم فرما، اپنی رحمت سے ساری بے دینی ختم فرما۔ سارے شہر کو اپنی ذات کی طرف رجوع عطا فرما، مسجدوں کو آباد فرما، سارے علاقے کو اے اللہ اپنے نور سے منور فرما۔ یہ جہاں سے دوست تشریف لائے ہیں اے اللہ ان سب کے تمام علاقوں کو، محلوں کو، گھروں کو اے اللہ اپنے نور سے منور فرما، بے دینی ختم فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔